الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ سحر نشریات کا یہ چوتھا پروگرام آپ کے سامنے ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج تلاوت کلام ربانی کے لیے موجود ہیں حضرت سید محمد حسان قادری صاحب، اور آپ کے ساتھ محمد جان قادری صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعمان رضا المدنی دامت فیضہم، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا۔ انشاءاللہ حضرت سے بہت پیاری پیاری باتیں اور صحابہ کے فضائل سنیں گے۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں کہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شاہ صاحب تلاوت کلام ربانی سے پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من ربك عطاء حسابا۔ سبحان سبحان اللہ۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑے ہی پیارے انداز سے سید محمد حسان رضا تلاوت کلام ربانی فرما رہے تھے۔ پیارے دوستو ناظرین، ہمارے روح کی غذا ہے سرکار کی نعت خوانی، اور جب نعت خواں نعت پڑھتا ہے تو ہمارے دل معطر ہو جاتے ہیں، روح خوش ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج نعت خوانی کے لیے موجود ہیں محمد جان قادری صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات رب کا درود ہے. سلطان دو جہان پر، سلطان دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور ان کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور کو دیکھو. جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی سبحان اللہ سرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور دنیا والے تو درد دے اللہ. یا رسول اللہ، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. زخم دل کی دوا مدینہ ہے، زخم دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بہت ہی پیارے انداز میں محمد جان قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا موضوع صحابہ کرام کے فضائل ہیں. وہ صحابہ، پیارے صحابہ جنہوں نے وہ عظیم دور پایا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات مبارکہ تھی آپ کی، اور اپنی سر کی آنکھوں سے صحابہ نے کئی بار حضور کو دیکھا اور کئی بار دیکھا، حضور کی صحبت میں رہے. اور وہ صحابہ جن کی شان میں
کئی قرآن پاک کی آیتیں آئیں، اور وہ کیا مرتبہ ہوگا صحابہ کا، وہ صحابہ کہ جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خود تشریف فرما ہوتے تھے اور انہیں واعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے تھے. وہ صحابہ جن کی تربیت حضور اکرم نے خود فرمائی، وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، جیسے کہ امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مولا کی ان پر درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دسو جن کو جنت کا مستہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت آج ہمارا ٹاپک صحابہ کرام کے فضائل ہے، اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں حضرت علامہ قاری محمد نعمان رضا مدنی دامت فضوم، جنہوں نے اپنی بے انتہا مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت نکالا اور یہاں تشریف لے آئے. حضرت سے سوالات اور جوابات کرتے ہیں، حضرت جوابات عنایت فرمائیں گے، پیاری پیاری باتیں ہم سیکھیں گے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، جزاک اللہ خیرا کثیرا. حضرت ہمارا جو موضوع ہے اسی حوالے سے پہلا سوال کر رہا ہوں. ناظرین کو بتائیے گا صحابہ کرام، صحابہ کہتے کسے ہیں، صحابی کہتے کسے ہیں، کیا تعریف ہے صحابی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحا دیا تھا کہ تم میں سے افضل کون ہے، بے شک، اور اپنے مصلی پر سبحان اللہ کروا کے حضور نے بتا دیا کہ تم میں سے افضل کون ہے. بلکہ ایک مرتبہ تو یہاں تک سلسلہ ہوا کہ حضور ابھی ظاہری حیات میں ہے اور حضور نے نماز پڑھانے کا حکم دیا تو جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جناب ابوبکر موجود نہیں تھے. جناب عمر کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا لا نہیں، تم پر یہ جائز نہیں کہ ابوبکر تم موجود ہے کوئی دوسرے مصلی پہ کھڑا ہو. 11 نمازیں ہیں، 11 نمازیں، بلکہ اس سے زیادہ 11 دن کی نمازیں ہیں کہ جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور دو عالم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر پڑھائی ہیں، مصلی رسول پہ کھڑو کے پڑھائی. آپ یہ دیکھیں وہ فضیلتیں ہیں کہ جو مٹائی نہیں جا سکتی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کا نور تو ختم ہو سکتا ہے، سورج اپنے نور کو ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں، یہ بالکل ایسی فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائی ہیں. ایسی فضیلتیں جو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا، جو اللہ اس کے رسول عطا فرما دے تو پھر تو کوئی کسی کا کچھ بال بھی کبھی نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے پھر جناب ابو بکر کی بات کو کہ ہمارے یہاں پر اہل سنت میں ایک قاعدہ لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہ ترتیب فضیلت کی. پہلا نمبر جناب ابو بکر کا ہے، دوسرا جناب عمر کا ہے، تیسرا جناب عثمان کا، چوتھا ہاتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چوتھا ہاتھ علی کو نمبر دے کر ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ علی کی کوئی تنقیص ہو گئی، تو ان کو کوئی مرتبہ یعنی کہ ان کو ہم کوئی بیعت بھی کر رہے ہیں، ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے. کہا کہ وہ تو چچا کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم ان کو فضیلت دیتے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. تو ہم نے کہا چچا کے بیٹے اس وجہ سے فضیلت دیتے ہو تو پھر تو جو چچا موجود ہے ان کو فضیلت کیوں نہیں دیتے؟ جناب حضرت عباس بن عبد المطلب تو موجود ہے نا، تو ان کو پھر افضل البشر بعد الانبیاء کیوں نہیں کہتے؟ تم چچا کے بیٹے کو جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ چچا کے بیٹے حضور کے ہم اس وجہ سے فضیلت دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے فضیلت دیتے ہیں کہ رشتہ داری کا معاملہ ہے. تو ہم نے کہا اسلام تو پیارا دین ہے، اس رشتہ داری کے معاملات ہی ختم کر دیں. یہ تو وہی تو دین ہے. اگر معاملات یہاں پر رشتہ داری والے ہی ہوتے تو پھر تو وہ جو زمانے جاہلیت میں کر رہے تھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کو دے دوں، یہ میرا رشتہ دار ہے تو اس کو دے دوں. اصل میں حضرت وہ ان کے چچا ابن سبا جو ہے نا، ان کے ذہنوں میں جو موسیٰ ڈال کے گئے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو رشتہ دار ابن سبا والی جو بات ہے وہ خون کا تعلق جو یہاں پر جڑا ہوا ہے، وہ تربیت جو انہوں نے اپنے بیٹوں کی کی تھی وہ آج میں نظر آ رہی ہے. تو لیکن یاد رکھیں کہ اگر ابن سبا کے بیٹے زندہ ہیں تو مسئلہ نہیں ہے جناب ابو بکر کے اللہ کی فضل سے کاٹ کرنے کے اللہ کی فضل سے لگے ہوئے ہیں. تو میں نے اس دن بھی شاید کہیں پر بھی شاید میں نے عرض کیا تھا یہ بات کہ حلال حلال ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے. حلال میں اللہ برکت رکھتا ہے، حرام میں اللہ برکت نہیں رکھتا ہے. حلال جو ہوتا ہے اگر تھوڑا بھی تو برکت ہوتی ہے، خوب پروان چڑھتا ہے اللہ کی فضل سے. تو وہ لوگ جنہوں نے زور لگایا اور اس طرح کے معاملات کیے تو وہ کچھ نہ کر سکے بیچارے، وہ اپنی بالکل باڑوں میں بیٹھے ہوئے، کیا ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا، باغ فدق کا جو وہ حدیث بیان کرتے ہیں بخاری شریف میں، اس کے آخر میں یہ کہ مولا علی نے جا کر بیعت کر لی صدیق اکبر کی، وہ پوری بیان نہیں کرتے، اپنے مطلب کی بات جو ابن سبا ان کے دماغ میں بھوسا بھر کے گیا وہ بات بیان کرتے ہیں. حضرت ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں، بڑے پیارے الفاظ میں آپ باتیں کر رہے تھے اور باتیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے. دل تو نہیں کر رہا ہے اختتام کا، لیکن آخری سوال کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. صحابہ کا عشق رسول، اور جہاں سے مطلب یعنی کہ ہم جہاں سے عشق کا درس لیتے ہیں اور جہاں سے عشق کا آغاز ہوتا ہے وہ صحابہ کرام ہے، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو عشق رسالت کے پہلے مدرس ہیں. صحابہ کا عشق رسول بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو مکمل کریں گے. دیکھیں عشق جو ہوتا ہے نا وہ اپنے طریقے خود سکھلاتا ہے. بے شک
بتلانے کی ضرورت بے شک نہیں بے شک ہے، عشق خود اپنے طریقے بتلاتا بے ہے۔ شک۔ اب میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں جو ہر وقت رٹا لگائے رہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہاں اللہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، اللہ بتاؤ ذرا کہاں لکھا ہاں، ہے؟ صحابہ آپ سے کہتے ہیں صحابہ سے پوچھے بھی کہاں بالکل۔ لکھا تھا، انہوں نے کس سے سیکھا تھا کہ سرور دو عالم کے والے مبارک لے لیں؟ واہ واہ، سبحان قرآن اللہ۔ کی کون سی آیت نے بتلایا تھا کہ سرور دو عالم وضو کرے تو اللہ، اللہ اللہ، تو قرآن میں موجود ہے نہ اللہ، حضور نے یہ حکم ارشاد اللہ، فرمایا تھا، یہ تو ان کے دل میں خود ہی آیا تھا اللہ۔ کہ وہ جو پاک ہے ان کا پاک پانی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ اللہ، وہ انہوں نے تو یہی بات سوچی تھی کہ جب اگر ہم یہ پانی ان کے جسم اقدس سے جو مس ہو رہا ہے اگر وہ لے لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں برکت ملے گی، اور صحابہ کو تو اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں پانی آ جاتا وہ پانی لے لیتا، اس کے ہاتھ کو بھی مس کر جاتا جس کے ہاتھ میں پانی اللہ اللہ، تو ان کا تو یہ حال تھا۔ تو اس پہ رسول کی بات تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایسی ہے کہ ہم یہ وہ گفتگو ہے جس کو ہم جسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات نہیں ہے، یہ دریا ہی ہے، یہ سمندر ہی ہے، اس کو پھیلائے جائے تو اچھی بات ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو اپنی جانوں کو نثار کر دیا حضور کے بعد، حضور پر تو اس سے بڑے اور کیا عشق رسول ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ ایک لفظ پر سرور دو عالم کے بات پر لبیک لبیک کہا۔ اور پھر وہ مجھے بات یاد آ رہی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ نے فرمایا عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پانی میں دریا میں گھوڑوں کو دوڑا دیں ہم یہ نہیں سوچیں گے ہوگا کیا ہمارا، ہم یہ نہیں سوچیں گے، ہم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے ہم کہیں گے آپ جائیں آپ کا رب جائے آپ خود لڑیں، بلکہ اگر آپ کہیں گے کہ دریا میں اگر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دو تو ہم یہ نہیں سوچیں گے ڈوبیں گے کیا کریں گے تیریں گے، ہم بس آپ کی زبان پر لبیک کہیں گے۔ تو صحابہ وہ ہیں کہ جو حضور کی ہر بات پر لبیک کہہ رہے ہیں اور ہر بات پر جو ہے وہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، بس یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان اپنے آپ کو قائد کو سپرد کر دیتا ہے نا پھر وہ انسان کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتا، اور وہ قائد بھی وہ کہ جو تمام دنیا کا قائد ہو، رسولوں کا قائد ہو، انبیاء کا قائد ہو، اگر اس کے سپرد اگر کر دیا جائے تو انشاءاللہ کہیں پر بھی نقصان انسان کو نہیں ہوتا، اور صحابہ کا ہی نقصان نہیں ہوا۔ جب بھی حضور نے کچھ ارشاد فرمایا انہوں نے عمل کیا اللہ نے ان کو شان ہی عطا فرمائی۔ حضرت آخر میں بس وہ اگر سرداران صحابہ جو سردار صحابہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا عشق بیان نہ ہو تو پھر محفل ادھوری رہ جائے گی۔ دیکھیں میں ان کا عشق بیان ہو جائے گا۔ آخر کے اندر یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہجرت کا وقت ہے، ہجرت کی رات ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا گیا کہ آج ہجرت کرنی ہے، رات کا وقت ہے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس طرح دروازے سے باہر نکل رہے ہیں جیسے کہ تیار بیٹھے تھے، اس طرح تیار نکل رہے ہیں کہ جیسے کہ انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب پوچھا گیا تو کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا نکلنا ہے ہجرت کرنا ہے، ایک موقع آئے گا تو میں جب سے بیٹھا ہوں ہر رات میں اس انتظار میں گزارتا ہوں، پھر سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، پناہ کیا لیتے ہیں بلکہ غار کو پناہ دیتے ہیں، غار کو نوازتے ہیں، کیا جملہ آپ نے عنایت فرمایا، غار کو پناہ دیتے ہیں، غار کو پناہ دیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب غار میں داخل ہو چکے ہیں، اب دیکھیں جب انسان غار تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، انسان جھک کے اس کے اندر نیچے جاتا ہے، اب وہ جو کافروں کی جو قدموں کی جو آہٹیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کب کافی یہاں جا رہے ہیں کبھی کافی یہاں جا رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کرنا بھی سب جانتے ہیں اس واقعے کو، تو کہ کرنا ایسا ہوا کہ مکڑی نے جالا بھی بن دیا، ایک کافر اس سے کافر سے کہتا ہے شاید ہو سکتا ہے اس غار کے اندر، دوسرا کہتا ہے نانا تو دیکھنے رہا ہے مکڑی کا جالا بنا ہوا، یہ دیکھنا رہا ہے یہاں پر انڈے موجود ہیں، اگر جاتے تو پھر تو مکڑی کا جالا کٹا ہوا ہوتا، لیکن وہ قدموں کی آہٹیں جناب ابو دیکھ رہے ہیں تو حضور سے عرض کرتے ہیں اس میں ہوگا کیا، پھر قرآن نازل ہوتا ہے جب اس نے اپنے صحابی سے کہا، یہ وہ آیت کریمہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر قطعی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، جب اس نے اپنے صحابی سے کہا، صاحب سے کہا غم نہ کر لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب حضور غار سے نکلے تو یہ کافی لمبا قیام ہے۔ اچھا میں ایک بات یہاں پر جو ہے نا آپ سے عرض کروں گا، حضرت یہاں پر بھی بہت سارے ابن سبا کے بچے جو ہے وہ کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے، اپنے خوف کر رہے تھے، تو یہاں پر غم کا لفظ آیا ہے اور غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے، بالکل تو یہاں پر بھی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی محبت میں جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے تھے، ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، پھر وہ چلتے ہی کیوں، بالکل اگر معاملہ جان کا ہی ہوتا تو پھر ان کو جانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ وہ ہجرت میں سب سے پہلے آگے بڑھ رہے تھے حضور کے ساتھ۔ اور پھر میں یہاں پر بات لمبی طویل نہ ہو جائے، جناب حضرت علی سے جب پوچھا گیا بتایا ذرا بہادر کون ہے، اللہ 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 اللہ، تو لوگوں نے جواب دیا، حضرت علی نے صاحب مجھے بتاؤ ذرا بہادر کون ہے، تو لوگوں نے جواب دیا آپ ہوں گے، کہا نہیں میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں بلکہ
وہ غزوے کا ایک آپ نے ذکر فرمایا کہ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ سب ڈر رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور پھر ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کون حضور کی حفاظت کے لیے جائے گا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر وہاں پر حفاظت کے لیے موجود تھے. تو سب سے بڑا بہادر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات طیبہ ہے. اب کافی دن تک قیام رہا، کیا دیا یہ تو کسی کو کچھ پتا ہی نہیں. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صدا کرنا میرے بس میں تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے. اب جب غار سے نکلے اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف چلے، اب کیونکہ حضور کو لوگوں نے دیکھا نہیں، مدینے والوں نے حضور کو دیکھا نہیں. اب کیا ہے کہ نورانیت کا عالم یہ ہے کہ کبھی لوگ جناب ابو بکر کے ہاتھ چومتے ہیں، جناب ابو بکر نے چیز کو محسوس کیا کہ کبھی مجھے میرا ہاتھ چومتے ہیں، کبھی سرور دو عالم کے ہاتھ چومتے ہیں، یعنی کہ امتی اور نبی کا فرق نظر نہیں آ رہا بظاہر، اور اس وجہ سے بھی نہیں آ رہا کیونکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر میں جو فاصلہ ہے وہ زیادہ نہیں، 2.5 سال کا فرق ہے، صرف 2.5 سال کا فرق ہے، اس وجہ سے عمر بھی ان کو قریب قریب ہے. تو اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا انداز اپنایا کہ آپ نے چادر کو تان دیا حضور پر تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ نبی ہے، یہ غلام ہے. یہ آپ نے انداز اپنایا، یہ عشق کی وہ کہانی ہے کہ ہم اس کو سماعت کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی سپہ سالار ہے اس عشق کی وادی کا تو کوئی اور نہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ وقت داستان عشق حضرت سنا رہے تھے کہ مرید جو ہے وہ اپنے مرشد کے رنگ میں بالکل رنگ گیا تھا، صبغت اللہ کے رنگ میں بالکل رنگ دیا تھا حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. فضائل صحابہ بیان ہوتے رہے ناظرین، بیان ہوتے رہے ہماری زندگیاں مکمل ہو جائیں گی، لیکن فضائل صحابہ بیان نہ ہو سکے ہیں نہ ہو سکیں گے. انشاءاللہ ہم صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کے غلام، انشاءاللہ قیامت تک فضائل صحابہ بیان کرتے رہیں گے. ہماری زبانیں رہیں نہ رہیں، ہم رہیں نہ رہیں، انشاءاللہ فضائل صحابہ بیان ہوتے رہیں گے. میں بس اس پر اختتام کرتا ہوں. دل تو نہیں چاہ رہا حضرت، آج بڑا مزہ آیا ہے، بہت مزہ آیا ہے، کیونکہ فضائل صحابہ بیان میں خاص طور پہ عشق صدیق اکبر بیان ہوا ہے تو کمال پر کمال ہو گیا. اللہ کی دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آخر میں دعا فرما دیں ہمارے مدرسے کے حوالے سے، مدرسے، اسکول میں، اکیڈمی اور جتنے ہمارے معاملات چل رہے ہیں سب کے لیے دعا فرما دیں، دعا خیر فرما دیں. میرے جو ابھی ایک واقعہ، جو بھی ہجرت کا واقعہ جو میں نے عرض کیا آپ سے، اس میں بلکہ کل ہی یہ بات میں سوچ رہا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں یہ واقعہ چل رہا تھا، نہ جانے خود ہی لیٹے یہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ہجرت کا یہ واقعہ. تو میرے ذہن میں بات یہ آئی، بلکہ میں نے خود ہی اس کو لکھ کے میں نے اس کو لکھا کہ اس نے میرے کان میں کہا کہ میں تمہارا ہوں. اللہ اللہ اللہ. جب غار میں موجود ہے نا، وہ جو نورانی جو طاری ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو فرق نظر نہیں آ رہا کہ ان میں نبی کون ہے، امت کون ہے. تو میرے ذہن میں بات ہے کہ اس نے میرے کان میں کہا کہ میں تمہارا ہوں. میں نے اعلان کر کے یہ سب کو بتا دیا، میرے چہرے سے آیا ہے ان کی صحبت کا اثر، میرے چہرے سے آیا ہے ان کی صحبت کا اثر، یہ کچھ لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مولا کریم اس نشست کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما لے. مولا کریم ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتیں اور مزید عطا فرما. مولا کریم بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما. جو یا الہ العالمین جو نعمت تو نے سرور عالم کے عشق کی جناب ابو بکر کو عطا فرمائی تھی، مولا ان کا صدقہ اس کا حصہ ہم سب کو بھی عطا فرما. ہمارے والدین کی بخشش فرما، بالخصوص ہمارے حافظ صاحب کے والد گرامی کی بخشش و مغفرت فرما. مولا ان کی درجات کو بلندی عطا فرما. تمام مسلمانوں کی خیر فرما. مولا کریم ہم سب کے ایمان، نسبت، جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. ان کے ادارے فیض رضا کو خوب ترقی عطا فرما. خلا عالم حاسدوں کے حسد شریروں کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. موذی امراض سے ہمیشہ محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ہوسٹ احمد رضا قریشی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.